بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ٹیمپریری ورک انٹرنیشنل ریلیشنز ویزا سب کلاس 403 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، کوالیفائڈ ویزاز، فائنینشیل سپورٹ، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، ڈاکیومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزا کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے ذریعے آپ آسٹریلیا میں قانونی طور پر آ سکتے ہیں بلالٹرل ایگریمنٹ پر، جس کو ہم گورنمنٹ ایگریمنٹ اسٹریم بھی غیر ملکی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا اور آسٹریلین اسکول میں غیر ملکی زبان سکھانا، جو کہ غیر ملکی گورنمنٹ اسٹریم میں آتا ہے۔ ڈومیسٹک ورکر اسٹریم میں ڈپلومیٹس کے لیے کام کرنا، پریویلیج، امیونٹیز اینڈ اسٹریمز میں کسی غیر کو شامل کرنا، سیزنل ورک پروگرام میں شراکت کرنا، سیزنل ورکر پروگرام اسٹریم پر۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی فیس، ڈیوریشن اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں پر ہیڈ فیس 280 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ آسٹریلین اسٹریم کیٹیگری سے آتے ہیں تو ویزا آپ کو 2 سال کا ملے گا اور 75% لوگوں کا جواب 39 دنوں میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 78 دنوں میں پروسیسڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ آسٹریلین اسٹریم پر آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 39 دنوں میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 78 دنوں میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے اور ویزا آپ کو 4 سال کا ملے گا۔ سیزنل ورکر پروگرام اسٹریم میں 4 سے 7 ماہ کا ویزا ملتا ہے اور 75% اپلیکیشنز 39 ڈیز میں، جبکہ 90% اپلیکیشنز 78 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پریویلیج اینڈ امیونٹیز اسٹریمز اور ڈومیسٹک اسٹریمز کیٹیگری پر آتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، لیکن اس میں بہت کم درخواستیں جمع کی جاتی ہیں، اس لیے کچھ خاص وقت نہیں معلوم کہ اس درخواست کے لیے کتنا وقت لگے گا، کتنے وقت کا ویزا آپ کو ملے گا۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آسٹریلیا میں رکنے کی اپنے لیے اور فیملی کے لیے اتنا پیسہ ہو کہ اخراجات برداشت کر سکیں اور اپنی فیملی کی انشورنس کی ہیلتھ، کریکٹر اور اسٹریم کے ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں، اگر آپ آسٹریلیا سے اپلائی تو آپ کے پاس کوالیفائنگ ویزا ہو۔ یہ ویزا غیر ملکی گورنمنٹ یا غیر ملکی گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے نہیں ہے جس کو ایکریڈیشن حاصل ہوتی ہے آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئر اینڈ ٹریڈرز یعنی DFAT کی طرف سے، مثلاً ڈپلومیٹس ایجنسیز، یونائٹڈ نیشن ایجنسی ایگزیکٹوز اور کونسلر آفیشلز۔ اب میں آپ کو کوالیفائنگ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے پاس موجودہ عارضی سبسٹینٹیو ویزا ہو، لیکن ان میں سے نہ ہو: عارضی ورک انٹرنیشنل ریلیشنز ویزا سب کلاس 403 ڈومیسٹک ورکر اسٹریم میں، حالانکہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں فردر ویزے کے لیے ٹرانزٹ ویزا سب کلاس 771 اسپیشل پرپز ویزا۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت آپ آسٹریلیا میں عارضی طور پر کام کر سکتے ہیں یا ایکٹیویٹی جو آپ کے ویزا درخواست میں اسپیسیفائڈ ہوئی ہے داخل اور واپس آ جا سکتے ہیں جب تک ویزا ہے۔ اسپانسر کے لیے کام کر سکتے ہیں، صرف اور صرف سیزنل ورک پروگرام
اسٹریم ہولڈر والے لوگ آسٹریلیا میں کہیں بھی اگر کام کرتے ہیں ہارٹیکلچرل پر، کچھ لوکیشنز میں ٹورزم پر شوگر کین کی فارمنگ کر سکتے ہیں یا روئی کی فارمنگ یا ایکوا کلچرل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنے فیملی کے ہر ممبر کو جو آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس ویزے پر۔ آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ کتنے اور کون سے فنڈز جیسے کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ، بینک اسٹیٹمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف سے لیٹر جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو ظاہر کرے بتلانا ہے۔ خرچہ، رہائش اور دوسری آسائش امپلائر کی طرف سے کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے آپ کی ایبلٹی کی سپورٹ کے لیے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ تیار ہوئی ہوں۔ فرسٹ، درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، GPO باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ SA 5001، آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ SA 5001،
آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔